موت کا جھٹکا لگا، موت کا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا، گھر پہنچے تھا تو سکندر ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں، سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا، پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی، خود محنت کر کے فتح کی، لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی دے دے، میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا، کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی، 2 ہفتے کوئی 2 ہفتے مٹی دے، تو مٹی رہنا ایمی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے کا، کوئی مجھے مہلت لے دے، لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت۔ میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں، جھوک کے، سادگی میں، کونے میں، دنیا کی پروٹوکول ختم ہو گئے، اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوگی، امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں۔ یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے، ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام۔ جو امیر تکبر کرے، اکڑ جائے، اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں، ہم جانے کے لیے، جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا، وہ آدھی زندگی جی چکے، باقی آدھی پتہ نہیں ہے۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہٹیاں چور چور ہے، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی، کوئی تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے، عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائے تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے، اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناؤ، اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے، چھوٹی عید والے دن۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لی ہیں، تیاری ہو گئی ہے، چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے، معاذن اللہ ماشاء، اس کو کہیں گے لے جا، ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے، فوراً پہلی رات ہی، ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں، معاذن۔ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا، مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا، جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا، تیرا مجھے پسند ہی نہیں۔ عاجزی میں رہے، انکساری میں رہے، عمل کر کے روئے، کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما، اسے قبول فرما۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش صاحب گزوری آدمی تھے، اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے، تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے۔ انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو، وہ گردن چکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کوئی بندہ آگے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام گردن جھکاتے، کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔
ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید آدمیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں، وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے ہی گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہے تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، وہ ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باؤ کو دے کے آیا کر، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے۔ حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں، کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا؟ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ پر میں اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ، بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامد کو، میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو، کہندے ہاں جی، میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو، میں کیا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا نماز پڑھنا ہوندا تے کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں بھی مسیتے باڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا، تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی، تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی انی میں پڑھنی ہے نا۔ تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی، کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی، تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی وہ آ گئی ہوں تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں، چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت
बाज़ैद कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की, इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना, पता है तू किसके साथ भी आई, खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आंख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है। मैंने कहा मेरे खावंद है, मेरे सर के ताज है, पैर दबा दूं? दबा दो। कहते मैंने 10 मिनट पैर दबाए तो मैंने कहा अगर जान की अमान पाऊं तो फजर में जगा दूं। मैंने जलाल फरमाया, कहने लगे तुझे कहा था ना कि मुझे किसी का मशवरा कबूल नहीं, तू कौन होती है मुझे बात करने वाली, चल दौड़ जा। बीबी साहब कहती है मैं 10 दिन जाती रही। कितने दिन? उन्होंने सख्ती भी की, बुरा भला भी कहा, और कई दिन ये भी कहा कि कल आई तो फिर याद रखना। कहती है 10वें दिन में गई तो हजरत बाज़ैद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये जान छोड़ने वाली नहीं, ये बाज नहीं आएगी, और चलो है भी तो मेरी बीवी, गलत बात भी कोई नहीं कर रही, क्या भी नमाज कर रही है। कहने लगे अगर मैं सवेरे उठ जाऊं तो फिर दोबारा तो नहीं आएगी, तू दोबारा तो नहीं आएगी। ये देखे मियां बीवी का आपस में रिश्ता, सवेरे अगर मैं उठ जाऊं नमाज के लिए तेरे कहने पे तो मेरी जान छोड़ देगी तू। बीबी साहबा कहने लगी मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आप मेहरबानी करें सवेरे उठ जाए। कहने लगे चल तू मेरी बीवी है, एक बार मान लेता हूं तेरी बात, सवेरे जगा देना। बीबी रास्ती कहती है मैं पहले सो के उठा करती थी, वो रात मैं सोई नहीं। कहती मैं सारी रात रो के गुजार दी, सारी रात, और बेदार रह के गुजार दी। सवेरे फजर के वक्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वुजू कराया, और कहती है जब वो अल्लाह अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है, और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यही तक था, मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है, मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कर इसका दिल बदल दे। फरमाती है मैं रोती रही, 2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली, और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगावा करूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना यहाँ तो अब तो इस्तकबाल, आना जाना बड़े मामलात है, अब तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है। कहते हमारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है, अमीरों से लेके गरीबों तक। मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, और ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग, नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते फला मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फला के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, और अब तो मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते। ये क्या तरीका हुआ, ये कौन सा तर्ज जिंदगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हमें इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पर दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीपी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था, और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए, और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो, थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम हैं, मियाँ बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है।
اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں. اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ. آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دے. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کرے گی اور ڈٹ کے بیان کرے گی، آپ کو بتائیں گے. بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے. مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی ہم سے پوچھا جائے. ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوگی، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بی پی کہی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا. اٹھی حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہے جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا